اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا، بہت مہربانی فرمانے والا ہے وہ۔ یہ 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 پر 3 ہے۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں جو موجود تھے، اس وقت بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر بتا دی گئی، بادشاہ نے آپ کو دعوت دی حکومت میں آنے کے لیے، سلطنت میں آ کر شریک ہونے کے لیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، کہا کہ پہلے اس معاملے کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، مجھے کس جرم میں لوگوں نے قید خانے میں ڈالا تھا، میرا کیا قصور تھا، کس وجہ سے مجھے قید خانے میں ڈالا گیا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر آخر کار جو لوگ مجرم تھے ان لوگوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، عزیز مصر نے بھی اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، قصوروار ہم ہی لوگ تھے، آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہوئے، اور حضرت یوسف نے یہ فرمایا ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یہ اس واسطے کہ عزیز یہ جان لے کہ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کیا، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا، جو لوگ مکاری کرتے ہیں ان کی مکاری ہمیشہ نہیں چلتی، مکار کی چالیں جو ہیں ایک دو بار چل سکتی، ہمیشہ نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ پھر آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری ثابت نہیں کرتا، میں اپنے آپ کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، یہ آپ کا تواضع تھا، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ بعض لوگوں نے کہا یہ قول جو ہے عزیز مصر کی بیوی کا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ آپ ہی نے فرمایا، آپ کے تواضع کی دلیل تھی کہ ہر انسان ہی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نفس جو ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس وہ ہے جو برائی پر ہمیشہ آمادہ کرتا ہے اللہ کہ جس پر رب رحم فرما دے، دوسرا نفس وہ ہے جو ہمیشہ انسان کو جو ہے ملامت کرتا ہے کسی برائی کے کام کرنے پر، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے کسی برائی پر، آپ سے کوئی غلطی ہوئی، مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فوراً آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا۔ تیسرا نفس ہے کار خیر کرنے پر، اچھے کام کرنے پر مطمئن ہو جاتا ہے، اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، اسی سے خطاب کر کے کہا جائے گا نیک روحوں سے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب کے پاس واپس چل خوش ہو کر، پسندیدہ ہو کر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میرے جنت میں داخل ہو جا، نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا۔ الغرض یوسف علیہ السلام اس آزمائش سے بری ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ پھر اس کے بعد عزیز جو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا ائتونی بہ، وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس آج سے ہی
ذی عزت اور امانت دار ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کو ہم اپنے خاص کاموں کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر ذمہ دار بنا لیجئے، میں یقیناً جو ہے حفاظت بھی کروں گا، خزانوں کی حفاظت کروں گا، اور ملک کی حفاظت کے لیے میرے پاس کچھ تدبیریں بھی ہیں، میرے پاس علم بھی ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ملک مصر کے اہم عہدے پر، خزانوں پر، باقاعدہ حکومت کے اہم ذمہ داری پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ دیکھیے کہاں سے کہاں تک آدمی پہنچتا ہے، اپنے ایمانداری کی وجہ سے، امانت داری کی وجہ سے، صالحیت کی وجہ سے، صلاحیت کی وجہ سے۔ جس آدمی کے اندر صالحیت ہو، صلاحیت ہو، نیکوکار انسانوں میں شمار ہو، پاک دامن ہو، اللہ والا ہو، تقوی کی زندگی گزارتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اونچے سے اونچے مقام پر پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن نادان جو بھائی تھے انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی۔ آگے چل کر آتا ہے مصر میں قحط سالی شروع ہو گئی، ان کے بھائی بھی دیگر لوگوں کی طرح غلہ لینے کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا جو بھائی لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جو کچھ دینا ہے اناج بھرپور دے دو، بھرپور ان کو اناج دے کر بھیجو۔ پھر ان سے کہا گیا کہ تم واپسی میں اپنے بھائی، یعنی تمہارا ایک بھائی ہے، یعنی باپ شریک بھائی، اسے لے کر آنا، یعنی بنیامین کو لے کر آؤ۔ اگر تم لوگ اسے لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارے لیے جو ہے دوبارہ غلہ نہیں ملے گا، آئندہ جب آئیں گے باقاعدہ اسے لے کر آنا۔ یہ لوگ باقاعدہ جو ہے وعدہ کیے، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، کہا کہ ہم جو ہے اس کے باپ کو اس کی بابت بہلا کر پھسلا کر یقیناً اسے پوری کوشش کر کے لے کر آئیں گے، یہ وعدہ کر کے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خادموں سے کہا کہ ان کی پونجی، وہ لوگ جو کچھ پیسہ لے کر جو آئے تھے غلہ کے لیے، واپس کر دو، مت لو اسے، ان کے سامان میں ہی رکھ دو۔ الغرض ایسا ہی ہوا۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے کنعان، سامان کھول کے دیکھے تو باقاعدہ جو ہے غلہ بھی ہے، اور ان کی پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے۔ فوراً انہوں نے والد صاحب سے کہا دیکھیے عزیز مصر بڑے شریف آدمی ہیں، غلہ بھی دیے، پیسہ بھی واپس کر دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ واپس دوبارہ آتے ہوئے ہمارے باپ شریک بھائی اللہتی بھائی کو، بنیامین کو ساتھ میں لے کر آنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں کیسے آپ لوگوں پر بھروسہ کروں، اس سے پہلے آپ لوگ یہی بول کر کے میرے بیٹے یوسف کو تم نے مجھ سے غائب کر دیا، واپس لے کر ہی نہیں آئے، وہ تو ان کا عطا پتہ معلوم ہی نہیں۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ اسے بھی لے کر جاؤ گے پھر یہ بھی غائب ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو ایک خوف لاحق ہوا۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے منوا کر کے بھائی کو بھی لے کر آئے۔ دوسری مرتبہ جب آئے وہ لوگ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی جو بنیامین نے ان سے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارا بھائی، سگا بھائی یوسف میں ہی ہوں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے خلوت میں ان کو سمجھا دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آپ میرے پاس رہیے۔ تو بہرحال جب دوبارہ جو ہے یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور اس زمانے کی تدبیر کے اعتبار سے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک چال یہ چلی گئی کہ ان کے سامان میں ناپنے کا جو آلہ تھا، پانی پینے کا جو پیالہ تھا، اسے رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوا اے قافلہ والو، ہم بادشاہ کا ایک ناپنے کا آلہ جو ہے غائب ہے، آپ لوگ جو ہے تلاش کرو، آپ لوگوں کے سامان میں شاید رہے گا، ذرا تلاش کرو۔ آخر کار تلاشی لی گئی۔ ان لوگوں شروع میں یہ لوگ بولے ہم لوگ چور نہیں ہیں، ہم لوگ شریف لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جب تفتیش ہوئی تو وہ چیز ان کے بھائی کے سامان میں ملی۔ اس وقت کہا گیا کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے جس کے پاس یہ بادشاہ کا پیالہ ملا ہے ہم اس کو روک لیں گے اپنے پاس، ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔
یہ لوگ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ بہت بہلائے، بہت جو ہے پریشان ہوئے کہ ہم اپنے والد صاحب کو کیا منہ دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، والد صاحب کو ہم کیا جواب دیں گے. لیکن قاعدہ قانون یہی تھا، بنیامین کو روکنے کے لیے آخر کار روک لیے گئے اور ان پر بظاہر چوری کا الزام لگا. انہوں نے کہا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین نے چوری کی، تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے. ان کو نہیں معلوم یہاں عزیز مصر کی حیثیت میں وزیر خزانہ کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام حکومت پر گامزن ہیں. تو آخر کار یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا. کہا کہ تم لوگ بدترین جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. آخر کار یہ لوگ بولے اے عزیز مصر، ہمارے والد صاحب جو ہیں بڑی عمر والے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، پہلے سے ہی ایک بیٹے کو کھو چکے ہیں، اس بچے کو کھونے کی خبر اگر ان کو ملے گی تو بہت پریشان ہوں گے. ایسا کیجئے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے. لیکن کہا گیا کہ نہیں، قانون ہے، جس کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ ملا ہے اسی کو ہم روک لیں گے. آخر کار یہ لوگ مایوس ہو کر کے واپس لوٹے. ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا میں تو والد صاحب کے پاس واپس نہیں جاؤں گا، میں والد صاحب کو منہ نہیں دکھا سکتا، والد صاحب سے میں پہلے ہی جو ہے بہت کچھ برداشت کر چکا ہوں، والد صاحب بہت ناراض ہیں مجھ سے. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق. تم لوگ جاؤ جا کے بولو ابا جان سے کہو تمہارے بیٹے نے چوری کی وجہ سے روک لیے گئے تمہارے بیٹے بنیامین. وما شہیدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. اور یہ بھی کہو کہ جو ہے ہم اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی بات نہیں جاننے والے. اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، قافلہ والے جواب دیں گے کیا کچھ معاملہ پیش آیا تھا، یہ معاملہ یہی ہے. آخر کار یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، سوائے صبر کے کوئی اور چیز نہیں ہے میرے پاس، لیکن اللہ سے امید ہے. ایک نبی کا علم، نبی کا اللہ پر ایمان اور توکل دیکھو، کہتے ہیں میرا رب میرے بچوں کو مجھ تک ضرور پہنچائے گا. عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحکیم. وہ علم والا، حکمت والا ہے، ضرور میرے بچوں کو مجھ تک ضرور پہنچائے گا. آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے منہ پھیر کر حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرنے لگے. ان کی آنکھیں حضرت یوسف کو یاد کرتے کرتے آنسو بہاتے بہاتے جو ہے بینا ہی ختم ہو گئی تھی. آنسو بہتے بہتے بینا ہی ختم ہو گئی. روتے روتے ہمیشہ رنجیدہ ہو کر، کبیدہ خاطر ہو کر بہت یاد کرتے رہے. بچوں نے ان کا حال کیا تھا، یہ لوگ بھی عجیب و غریب تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی ابا کو جو تسلی دینے کے بجائے الٹا جو ہے والد صاحب سے کہنے لگے آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے آپ. تاللہ تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین. بار بار یاد کرتے ہیں آپ یوسف کو، یاد کرتے کرتے آپ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ایسے تانے دینے لگے. آپ کی زبان سے صرف اتنا نکلا انما اشکو بسی وحزنی اللہ، میں رنج و غم کی شکایت، پریشانی اور رنج کی فریاد کس سے کرتا ہوں؟ صرف اللہ سے ہی کروں گا. میں لوگوں سے مجھے کیا لینا کیا دینا ہے، مجھے آپ لوگوں سے کیا امید ہے، لیکن میرے رب پر مجھے ایمان ہے، بھروسہ ہے، وہ میرے بچوں کو ضرور پہنچائے گا. معاملہ یہاں تک جو ہے آپ ان سے کہہ کر ان سے جدا ہو گئے. لیکن اپنے بچوں سے یہ کہا اے میرے بچوں جاؤ دوبارہ تلاش کرو، یوسف کو تلاش کرو، بنیامین کو تلاش کرو. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتا ہے، لیکن مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے. مجھے امید ہے میرے دونوں بچے زندہ ہیں. پھر آپ فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام تم دوبارہ جاؤ مصر میں، لیکن تم لوگ جو ہے جب مصر میں داخل ہوتے ہو تو ایسا کرو کہ بیک وقت سب مل کر داخل نہیں ہونا، الگ الگ داخل ہونا آپ لوگ.
کہیں تم لوگوں پر نظر بد نہ لگ جائے. پہلے بھی آپ نے کہا تھا لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت جاؤ، الگ الگ دروازوں سے جاؤ. بہرحال بڑی وصیتیں آپ نے کی تھی. آخر کار جب بھائی لوگ جب مصر آئے، عزیز مصر سے انہوں نے کہا یا ایھا العزیز ان له یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل. حضرت یوسف کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا ہم کو اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے، ہم پر خیرات کیجئے. نبی کی اولاد ہے، کہتے ہیں تصدق علینا، صدقہ دیجئے، خیرات دیجئے. یہاں تک مجبور ہو گئے. ایک طرف فقر و فاقہ، ایک طرف پریشانی، ایک طرف دو بھائی غائب ہو گئے، والد صاحب کی پریشانی، دن رات روتے ہی روتے روتے بینائی ختم ہو گئی ہے. یہ سب احساس ہوا، بچوں کو آ کر کے گھگانے لگے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہی تھے عزیز فی الوقت، کہنے لگے آپ کو کیا معلوم ہے تم نے یوسف اور ان کے بھائیوں کے ساتھ نادانی کے وقت میں تم نے کیا کیا تھا؟ معلوم کیا؟ قالوا انت قالوا انک لانت یوسف. تعجب ہوا ان لوگوں کو، آپ ہی یوسف ہیں کیا؟ قال انا یوسف وہذا اخی. تب آپ نے آخر میں اعتراف کیا میں ہی یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے. اللہ نے مجھ پر ہم پر احسان کیا. یاد رکھو جو تقوی کی زندگی گزارتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. پھر بہرحال انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے. بھائیوں نے اپنے غلطی کا اعتراف کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کریمانہ اخلاق سے متصف تھے، فاضلانہ اخلاق کے ساتھ. انہوں نے کہا اب آپ لوگ اپنی پرانی چیزوں کو یاد کر کے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. لا تثریب علیکم اليوم، اللہ معاف کرے، جاؤ بھائی، اللہ ہمیں بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے. آپ نے کوئی سرزنش نہیں کی زیادہ، کہا کہ جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. اتنا کہا میرے یہ قمیص کو لے جاؤ، میرے والد کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، ان کی بصارت واپس لوٹ جائے گی، بینائی واپس لوٹ جائے گی. یہ ایک کرامت تھی، یہ ایک معجزہ تھا. کہا یہ میرے قمیص کو لے جاؤ، والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو، وہ جو ہے صاحب بصیرت ہو جائیں گے، صاحب بصارت ہو جائیں گے، بینائی واپس لوٹ جائے گی ان کی. ایسا ہی ہوا. جب قافلہ یہاں سے نکلا مصر سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے ہیں. وہیں سے انہوں نے کہا انی لا اجد ریح یوسف. کنعان کہاں ہے؟ مصر کہاں ہے؟ ادھر سے قافلہ نکلا، ادھر یعقوب علیہ السلام بولے دیکھو بھائی مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون. تم لوگ مجھے جو ہے یہ نہ سمجھو کہ میں سٹیا گیا ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسا نہ سمجھو آپ لوگ. بچے جو تھے موجود انہوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یقیناً آپ جو ہے اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں. وہاں بھی تانا دینے لگے اولاد. آخر کار خوشخبری سنانے والے پہنچ گئے، آپ کے چہرے پر قمیص ڈال دیے، یہاں تک کہ آپ کی بصارت واپس لوٹ گئی، بینائی واپس آ گئی. تب اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو میں پہلے ہی نہیں بتایا تھا کہ میں جانتا ہوں وہ باتیں اللہ سے تم لوگ نہیں جانتے ہو. اس وقت جو ہے بچوں نے معافی مانگی، ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے غلطی ہوئی، غلطی ہم سے ہو گئی، آپ معاف کر دیجئے. حضرت یعقوب نے کہا قال سوف استغفر لکم. سوفا کے معنی کچھ دیر بعد. مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا کہ فوراً غلطی کو معاف کر کے اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے آپ نے یہ کیوں کہا کہ کچھ دیر بعد میں معافی مانگوں گا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں نماز تہجد کے وقت کا انتظار تھا، رات کے وقت میں اٹھوں گا، قبولیت کی خاص گھڑی کا انتظار تھا. آپ جو اللہ سے معافی مانگ کر بچوں کے لیے معافی کے لیے مناسب وقت کے انتظار میں تھے. الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں دوبارہ خوشی واپس لوٹی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پورا خاندان، پورے بھائی سب پہنچے مصر کو. جب مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگا دیے اور کہا اللہ کو
یہی منظور ہے، آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آ جائیے۔ بڑا پرتپاک استقبال ہوا۔ مصر میں آنے کے بعد جب اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیے اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، جب سجدہ ریز ہوئے تو حضرت یوسف نے کہا والد صاحب سے، ابا جان میں جو خواب دیکھا تھا نا بچپن میں، وہ خواب کی تعبیر اب یہاں پوری ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا تھا 11 ستارے، سورج، چاند سب سجدہ ریز ہیں، وہ خواب کی تعبیر آج پوری ہو رہی ہے۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے، بعض مرتبہ ہم خواب دیکھتے ہیں فوراً جو ہے خواب کی تعبیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ہے خاص بعض مرتبہ خواب کی تعبیر لگنے میں زمانہ بھی لگتا ہے۔ بچپن کا خواب جو ہے اس کی تعبیر کب ہو رہی ہے؟ جوانی کے بعد، حکومت پر آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر میں خوشیاں لوٹتی ہے۔ تو خواب کی تعبیر فوراً نظر آ جانا کوئی ضروری نہیں، خواب تو نظر آئے، بعض خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، خوشخبریاں ہوتی ہیں، بعض شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ جو خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں وہ خواب کی تعبیر میں تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ الغرض آخر کار یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں بھی دکھائی، پریشانیاں بھی دکھائی، عجیب آزمائشوں سے بھی گزرے، عورت کی مکاریاں بھی سامنے آئی۔ پھر اللہ کا شکر ادا کیے یوسف علیہ السلام، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے قید خانے سے باہر نکالا اور آپ لوگوں کو دیہات سے شہر میں پہنچا دیا۔ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے مختلف وسوسے پیدا کر کے جدائی پیدا کر دیا تھا۔ اس برائی کی نسبت شیطان کی طرف کرتے ہیں، یہ شیطان ہی نے بھائیوں کے درمیان حسد کا جذبہ پیدا کیا، باپ کو بچوں سے، بچوں کو باپ سے جدا کیا، گھر میں جو فساد ہوا یہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ہوا۔ لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے، جو چاہے کرتا ہے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، حکومت عطا فرمایا، تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ آسمان اور زمین کا تو ہی جو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا میں بھی آخرت میں بھی میرا کارساز ہے۔ کیا پیاری دعا دیکھو، یوسف علیہ السلام کیا مانگتے ہیں آخر میں، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں میں، صالحین میں مجھے شامل کر دے۔ یہی جو ہے مومن کی خاص علامت ہے، اسلام کی حالت میں وفات مانگنا اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اللہ سے درخواست کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے بندے نے اس طرح کی دعا کی۔ تو آخر میں اس سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں بتا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا قصہ جو ہے نہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا، نہ کچھ کتاب پڑھے، نہ کسی سے کچھ سیکھے، آپ تو امی تھے، ان پڑھ تھے، یہ سب چیزیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ غیب سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ یہ نبی برحق نبی ہے، سچا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کے قصے، انبیاء کے واقعات، حضرت یعقوب کا زمانہ کب کا ہے، آپ کا زمانہ کب کا ہے، وہ زمانے میں آپ نہیں بھی تھے، نہ پڑھے، نہ لکھے، نہ کانوینٹ گئے، نہ کالج گئے، نہ یونیورسٹی گئے، کہیں بھی نہیں گئے، پھر کہاں سے بات آئی؟ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کو بتاتا ہے سب کچھ چیزیں۔ نبی کو اس کی رسالت کو سچا جانو، یہ نبی جو ہے اللہ کا سچا رسول ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام میں اور آپ کے واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ چیزیں مطابقت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ انبیاء کی زندگی میں مطابقت، مناسبت نظر آتی ہے۔ ایک طرف مصیبت کے بعد جو ہے راحت ملی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں مصیبتوں میں تھے، مدینے میں آئے تو ذرا راحت ملی۔ خوفناک مرض ہے حسد، حسد کا نتیجہ ہے کہ سگا بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہتا ہے، اقتلوا یوسف۔ حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی قتل کی بات ہی آتی ہے، نتیجہ قتل ہی سامنے ہوتا ہے۔ حسد ایک بیماری ہے، اس کا انجام قتل ہی ہوتا ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائیوں نے، آپ کے خاندان والوں نے، قریش لوگوں نے شیب ابی طالب، ابو طالب کے وادی میں، گھاٹی میں لا کے پہنچا دیا تھا
کئی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آبادی سے ہٹ کر قید خانے کے انداز میں شعب ابی طالب میں آپ جو ہے تکلیف اٹھا کر آئے تھے۔ تیسری بات، کریمانہ اخلاق جو نبیوں میں ہوتی ہے، جو اخلاق انسان کے ہوتے ہیں خاص کر نبیوں کے، اسی کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے ہیں، چاہے وہ قید خانے میں رہیں، چاہے عزیز مصر کے پاس رہیں، چاہے بادشاہ کے پاس رہیں یا لوگوں کے پاس رہیں۔ انسان کا اخلاق، انسان کی اچھی عادتیں جو ہیں اسے ممتاز کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی خاص خصوصیت کیا تھی؟ انک لعلی خلق عظیم، جو حضرت یوسف میں نظر آتی وہ چیز، وہی چیز یہاں بھی نظر آتی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، مکہ فتح ہوا تو ہمارے نبی نے بھی کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ مکے والوں میں کیسے کیسے ظالم تھے، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے چچا کا کلیجہ چبائے تھے آپ کو شہید کرنے کے بعد، پھر بھی آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ پھر ایک چیز خاص طور پر ایک سبق یہاں یہ بھی ہے کہ مرد و زن، مرد اور عورت جو ہے دونوں کے حدود الگ الگ ہیں۔ کبھی بھی جو ہے خلوت صحیح نہیں ہے اجنبی مرد اور عورت کا، کہیں بھی ہو شیطان وہاں تیسرا بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی مرد اور عورت ہرگز تنہائی میں نہ ملیں، تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ یہاں عورت عزیز مصر کی بیوی آپ کو ورا لانے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو زنا پر آمدہ کرتی ہے، لیکن وہاں ایمان اور تقوی تھا، اللہ نے بچا لیا۔ اسی لیے اجنبی عورتوں کے ساتھ مصافحہ تک جائز نہیں ہے ہماری شریعت کے اندر۔ پھر ایمان کی برکت ایسی ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبتیں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ مصیبت پر بعض مرتبہ مصیبت یہ ہے کہ آدمی قید خانے سے باہر رہے، ایک مصیبت یہ ہے کہ آدمی قید خانے میں چلے جائے۔ جب دو طرح کی مصیبتیں سامنے ہوں تو سب سے کم مصیبت، کم آزمائش والی مصیبت کو ترجیح دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس برائی پر یہ لوگ مجھے آمادہ کرتے ہیں اس سے وہ قید خانہ بہتر ہے، اے اللہ مجھے قید خانے میں ہی پہنچا دے۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، ورنہ نتیجہ میرا کیا ہوگا، یہ لوگ مجھ پر کیا کیا الزام لگائیں گے، میری شخصیت کو داغدار کر دیں گے، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے۔ آخر کار ایک داعی جو ہوتا ہے، نبی جو ہے داعی ہوتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں وہ قید خانے میں بھی رہے دعوت کا کام ہی کرتے ہیں۔ یا یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے، وہاں بھی آپ نے دو قیدیوں کو توحید کی بات ہی سمجھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی تھے، پوری زندگی آپ کی داعیانہ زندگی، دعوتی کام آپ نے ہمیشہ باقی رکھا، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ آپ نے دعوتی پہلو کو آپ نے ہمیشہ سامنے رکھا۔ دشمن کے حق میں آپ نے بد دعا کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اور ایک سبق یہ بھی ہے ہمارے لیے، تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے۔ جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہے، اتقوا مواضع التہم حدیث میں آتا ہے، جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہے ویسی جگہ میں جانا ہی نہیں، ورنہ جو ہے لوگ برے الفاظ کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ یاد کریں گے، تہمت لگا دیتے ہیں۔ آخر کار حق پر رہنے والے لوگ جب تک حق پر باقی رہتے ہیں اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ حق پر چلنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ انبیاء کی زندگی میں یہی چیز نظر آتی ہے، یہ لوگ حق پر ہی رہتے ہیں، حق کے لیے جیتے ہیں، حق کے لیے مرتے ہیں، اور حق کے لیے جو ہے ساری قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی نصرت کے مستحق ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اور آخری بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ آدمی اپنے پاس قدرت رکھنے کے باوجود انتقام لینے کے بجائے، انتقام لینے کا حق ہے، بدلہ لینے کا حق ہے مظلوم انسان کو، اس کے باوجود معاف کر دینا یہ زیادہ اولا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی وہی کیا جو یوسف علیہ السلام نے کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی جو کیا وہی چیز اللہ کے رسول کی زندگی میں نظر آتی۔ معاف کرنے والا کبھی جو ہے کم نہیں ہو جاتا، انتقام لینے میں کوئی کمال نہیں ہوتا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ برداشت کرنے والے، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کر لیتا ہے۔ الغرض اس صورت کے اندر کچھ خاص سبق ہمارے لیے موجود ہے۔
خاص کر یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ مطابقت میں کئی چیزیں نظر آتی. اب ایک چیز سب سے اہم یہی، حضرت یوسف کا واقعہ ہمارے نبی کو کیسے معلوم ہوا، یا کسی بھی نبی کا واقعہ وحی کے ذریعے سے. گویا کہ آپ کی رسالت برحق ہے، آپ لکھے بھی نہیں پڑھے بھی نہیں، اس کے باوجود وحی کے ذریعے سے ساری باتیں اللہ نے آپ کو بتا دیا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قرآن آخر میں کہتا ہے سورت کے اختتام میں، ان کے واقعات کے پیچھے یقیناً عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان موجود ہے. جتنے بھی انبیاء کے واقعات آئیں گے سب میں عبرت موجود ہے. پھر آگے چل کر کے سورہ رعد میں قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا گیا الف لام میم را سے. یہ قرآن برحق ہے، انہی حروف پر مشتمل ہے جن حروف سے یہ لوگ بات چیت کرتے ہیں. ایک چیلنج ہے، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے ایسا قرآن پیش کرو. بار بار قرآن آخر تک دعوت دے رہا ہے. چیلنج ہے، قرآن برحق ہے. پھر اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے بعد توحید کی باتیں سامنے آئی. لوگوں کے لیے اپنے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی دعوت دی گئی. اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، دیکھو کیا قدرت ہے اس کی. ساتوں آسمان ہمارے سر کے اوپر اٹھا دیا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی دیوار کے، بغیر کسی ستون کے 7 آسمان اوپر اٹھا دیا. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ان سب کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا. ہر چیز ایک وقت مقرر کے لیے رواں دواں ہے، ہر چیز رواں دواں ہے. کل یجری لاجل مسمى. سورج بھی رواں دواں، چاند بھی جو ہے رواں دواں، زمین بھی جو ہے ایک سیارہ ہے، سب جو ہے حرکت میں ہیں. سب کی تدبیریں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ جو چاہے کر گزرتا ہے. کبھی جو ہے کوئی سیارہ کسی سیارہ سے نہیں ٹکراتا. اگر زمین سورج سے ٹکرائے، سورج زمین سے ٹکرائے، چاند سے ٹکرائے، اس عالم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نظام جو چلا رہا ہے اس کی ذات سے محبت کرو، ایمان لاؤ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ پر یقین رکھو. وہ تنہا ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ سوتا ہے وہ، سونا تو دور کی بات، اونگنا بھی نہیں ہے اس کے لیے. ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نگران ہے. آسمان زمین کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگرانی ہے. اللہ کی قدرت دیکھو، زمین میں کیسے کیسے پودے ہیں، پانی آپ ایک ہی پانی دے رہے ہیں، زمین ایک ہی ہے. کہیں سے کوئی میٹھا پھل نکلا، کہیں کھٹا پھل نکلا، کہیں جو ہے مقدار میں معمولی، کہیں جو ہے بڑے بڑے، کہیں زمین کے نیچے کتنے جو ہے ترکاریاں آپ کے واسطے اللہ پیدا کر دیا. زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اناج الگ الگ، شاخوں والی، بغیر شاخوں کے، بڑے بڑے پھل پھلاریاں، ترکاریاں، اناج، غلے، سب کون پیدا کیا؟ ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. مٹھاس میں، ذائقے میں کس نے جو ہے فوقیت دیا؟ کوئی انگور میٹھا، کوئی انگور کھٹا ہے، کوئی دانا، کوئی بے دانا. کیسے کیسے اناج اللہ پیدا کیا. موسم کے اعتبار سے ہر پھل الگ الگ، سرما کے لیے الگ، گرما کے لیے الگ. اللہ کی قدرت کو تم دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو گے، اس کے نشانیوں کو دیکھو گے، اللہ سے محبت پیدا ہوگی. پھر کیوں جو تم اللہ کے ساتھ جو ہے دیگر کئی خداؤں کو شریک کرتے ہو؟ وہ تو تنہا ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، تصرفات میں بھی تنہا ہے. وہ اس کا کوئی نہیں ہے، نہ بال بچے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کے بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ خاندان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ کوئی اس کا سرپرست ہے، نہ کوئی مددگار ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تنہا ہے، زبردست ہے، عزیز ہے، غالب ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے. اس پر ایمان لاؤ، یہ دعوت دی گئی. پھر جو ہے آخرت برحق ہے بتانے کے لیے کہا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیسی باتوں میں یہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. یہ لوگ، اگر آپ کو تعجب ہی کرنا ہے ان کی اس بات پر تعجب کیجئے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا اللہ دوبارہ اٹھائے گا ہم لوگوں کو؟ انسان اپنے عقل سے سوچتا ہے، جبکہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہی نہیں ہے. ناممکن کو ممکن بنانا ہی اللہ کی قدرت ہے. انسان مر جائے، ہڈی ہو جائے، گل جائے، سڑ جائے، کوئی مشکل نہیں.
کن فیکون سے سب کچھ کر دیتا اللہ تعالیٰ. جب تم کچھ بھی نہیں تھے اللہ نے آپ کو وجود بخشا. کیا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے تم جیسے مخلوق کو؟ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے دوبارہ پیدا کرنے سے. کیوں یہ مکے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ بار بار پوچھتے ہیں جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا حساب و کتاب لے گا؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں میرے دوستو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے قدرت کا اظہار اس طرح فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار. اللہ کو علم ہے کہ ہر مادے میں کیا ہے، اس کے پیٹ میں کیا رحم ہے، رحم کی تھیلی میں کیا ہے، نر ہے، مادہ ہے، میل ہے، فیمل ہے، کامل ہے، ناقص ہے، سب کا علم اللہ کو ہے. غیب اور حاضر کا علم اللہ کو ہے. پھر یہ بھی بات بتا دیا دیکھو قوموں کی اندر جب تک سوچنے سمجھنے خود سے جو ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی اور اپنے اندر احساس جب ان کے اندر خود سے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ نہ ہو خود اس کے اندر وہ احساس. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خود اندر ہر انسان یہ سوچے کہ میں کیوں پیدا ہوا، میرا مقصد وجود کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں بنایا ہم سب کو. کسی قوم کی حالت کو اللہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود ان کے اندر یہ احساس نہ ہو جائے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. جب کسی قوم کی سرکشی کی وجہ سے اللہ جب اس کے حالت کو بدلنا چاہے تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بھی یہاں بتائی گئی. دیکھو یہ بجلی کی چمک ہے، آسمان میں آپ دیکھتے ہیں بجلی کی چمک آ رہی ہے. یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. بڑے بڑے بادل دیکھو کیسا کیسا پانی لے کر بوجھل بادل لے کر کے ہوائیں یہاں سے وہاں پہنچاتی ہیں. اللہ کا حکم ہوا مدراس میں پانی برساؤ، مدراس میں بارش. اللہ کا حکم نہیں آیا یہاں بارش نہیں ہو سکتی. جہاں حکم اللہ کا ہے وہاں ہوا جو ہے لا کر پہنچا دیتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے. بادل بھی تابع، ہوائیں تابع، حکومت اللہ کی چلتی ہے. اس لیے اللہ سے مانگو، اللہ کو جو ہے اپنا رب مان لو، اسی کے سامنے سر جھکا دو، تمہارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. جب تک تم اللہ سے رجوع نہیں کرو گے اللہ جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. آپ کو مانگنا پڑے گا اللہ سے، اپنے غلطی کا احساس کرنا پڑے گا. الغرض اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بڑی بصیرت افروز نشانیاں بیان فرمایا. رب سے قریب ہونے کی دعوت بار بار دی گئی. قیامت برحق یہ بھی بیان فرما دیا اور یہ بھی بتایا لکل قوم ہاد. ہر قوم کے لیے اللہ ایک رہبر رہنما ضرور بھیجتا ہے. سب کا ایک وقت مقرر ہے. انبیاء آئیں گے، باقاعدہ دعوت دیں گے، سمجھائیں گے، ان کا ایک وقت مقرر. اگر قوم نہیں مانے گی تو نبی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، وہی قوم تباہ و برباد ہوگی جو نبی کو جھٹلاتی ہے. یہ بھی بیان فرما دیا. سورہ رعد میں خاص کر کے یہ بھی بیان فرما دیا جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. کافروں کو مہلت دی جاتی ہے، وہ وقت جب آتا ہے تو وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. فرمایا آخر میں جنت کی مثالیں دی گئی، جنت کے میوجات کی، جنت کے نعمتوں کی مثالیں دی گئی. وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں، سرمدی ہیں، ہمیشہ باقی رہیں گی بشرطے کہ آدمی اس کے لائق ہو جائے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ. اے رسول ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، وہ بھی جو فیملی مین تھے، ان کے بھی بال بچے تھے، اور کسی رسول کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی معجزہ لے کر آ جائے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. جادوگر نہیں ہے رسول ہمارا. جادوگر جب چاہے جہاں چاہے اپنا کرتب دکھاتا ہے، لیکن نبی جو ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی معجزہ لے کر نہیں آ سکتا. تم لوگ بار بار نبی سے معجزے کا مطالبہ نہ کرو، معجزے کا معاملہ اللہ کے اختیار سے ہے. فرما دیا. پھر آخر میں اس صورت کے اندر یہ بھی بتا دیا قیامت قریب آ رہی ہے، زمانہ سمیٹتے سمیٹتے آ رہا ہے. اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں وقت کی رفتار کو؟ دیکھو ہم نے جو ہے زمین کو سمیٹ دیا ہے. جو کام پہلے مہینوں مہینے ہوتا تھا، ہفتوں ہفتوں ہوتا تھا، اب جو سیکنڈوں میں ہو رہا ہے.
مسافتیں سمیٹ دی گئی ہیں، وقت قریب ہو گیا ہے، قیامت قریب ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، فرما دیا۔ قیامت قریب ہے، مسافتیں جو ہیں ختم کر دی گئی۔ ایک زمانہ تھا لوگ حج کو جاتے تھے 4 مہینے 5 مہینے، کتنا لمبا سفر ہوتا تھا، کتنی تکلیفیں ہوتی تھی۔ آج جو ہے فجر کی نماز مدراس میں پڑھے، ظہر کی نماز حرم شریف میں پڑھ لی، کتنی مسافتیں سمیٹ لی گئی۔ لوگوں کے مواصلات، بات چیت کرنے کے لیے کتنے وسائل ذرائع آ گئے۔ آدمی جو ہے ویڈیو کال کر لیتا، اپنے عزیز کو جو ہزاروں کلومیٹر دور رہتا ہے آدمی سامنے دیکھ لیتا ہے۔ ساری مسافتیں سمیٹ دی گئی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ وقت ختم ہوتے آ رہا ہے، قیامت قریب ہے، تم لوگ جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وقت دے رہا ہے، اللہ کے پاس دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ سدھر جاؤ، ایمان لاؤ، توبہ کر لو، اللہ کے قریب بندے، خاص بندے بن جاؤ، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ قرآن کا پیغام یہی ہے۔ اللہ اعلم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔